अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गाज़ा में वज़ारत सेहत ने आज मंगल को कहा है कि इजराइल और फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों के दरमियान 8 माह से जारी जंग के दौरान इलाके में कम अज़ कम 37,372 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ारत के एक बयान में कहा गया है कि इस तादाद में गुज़श्ता 24 घंटों में कम अज़ कम 25 हलाकतें शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के अस्करियत पसंदों के इजराइल पर हमले के बाद जंग शुरू होने के बाद से गाज़ा की पट्टी में कुल 85,452 अफराद जख्मी हो गए हैं। न्यूजीलैंड ने गाज़ा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रन फंड को $5 मिलियन की इजाफी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी पोस्ट में गाज़ा में इंसानी सूरत-ए-हाल को तबाहकुन करार देते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड खुराक, सफाई सुथराई और सेहत की इमदाद के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ को इजाफी 5 मिलियन फराहम करेगा। इससे खित्ते में न्यूजीलैंड की इंसानी इमदाद 22 मिलियन तक पहुंच जाएगी। न्यूजीलैंड ने इससे कबल गाज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया था। अमेरिका और बरतानिया ने मगरबी यमन के शहर अल हदीदा पर 10 फ़िज़ाई हमले किए। हवसियों से वाबस्ता अल मसीरा टेलीविज़न चैनल की खबर में कहा गया है कि अमेरिका और बरतानिया ने अल हदीदा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को 6 फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया। अमेरिका और बरतानिया ने बहरे अहमर में यमनी जजीरे कामरान पर 4 फ़िज़ाई हमले किए, ताहम हमला और इसके नताइज के बारे में कोई तफसीली मालूमात नहीं दी गई है। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हवसी इसराइल के गाज़ा पर हमलों के खिलाफ रद्द-ए-अमल में 31 अक्टूबर 2023 से यमन के करीबी समंदर में इजरायली कंपनियों से वाबस्ता होने के जवाज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर कब्ज़ा और बास पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए गए। हवसियों की कार्रवाइयों की वजह से बहुत सी शिपिंग कंपनियों ने बहरे अहमर में अपने सफ़र को रोकने का फैसला किया। अमेरिका ने आलमी समंदरी तिजारती सलामती को ख़तरा लाहक होने के जवाज़ में 18 दिसंबर 2023 को हवसी अफवाज के खिलाफ ऑपरेशन वेलफेयर गार्डन के नाम से एक कसीरुल-क़ौमी मैरीटाइम टास्क फोर्स तश्कील दी थी। यमन में अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर अमेरिका और बरतानिया के हमलों के बाद हवसियों ने ऐलान किया है कि इन दोनों मुमालिक के तमाम बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। तौक़े है कि अमेरिका के मगरबी और शुमाली मशरक़ी इलाक़ा इस हफ़्ते मौसमी मामलात से ज़्यादा शदीद गर्मी की लहर से मुतासिर होंगे। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन्हें तौक़े है कि इस हफ़्ते न्यूयॉर्क में दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तजाविज़ कर जाएगा। यह मौसम जून के लिए इंतहाई गर्म है। न्यूयॉर्क के मकीनों को इस गर्मी के पेश नज़र एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान वो इन शहरियों के लिए शहर में कूलिंग सेंटर्स खोलेंगे जिनके घर में एयर कंडीशन नहीं है, और ख़ास तौर पर उम्र रसीदा और हसास तिबी हालत के हामिल अफराद को ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी के ख़िलाफ़ एहतियात करनी चाहिए। एडम्स ने याद दिलाया कि मुल्क में देखा जाने वाला रिकॉर्ड तौर इंतहाई दर्जे हरारत मौसमियाती तब्दीली का इशारा है। मौसम के ये इंतहाई वाक़यात अब कसरत से देखे जा सकते हैं और इनसे जंगलात में आग लगने का भी इम्कान मौजूद है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने ऐलान किया है कि अमेरिका पर बोझ कम करने के लिए नाटो यूक्रेन को सिक्योरिटी इमदाद और तरबियत फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। नाटो की जानिब से यूक्रेन को सिक्योरिटी इमदाद और तरबियत फराहम करने में अहम किरदार अदा करने पर इत्तेफाक कायम करने की वजाहत करने वाले स्टोल्टनबर्ग ने कहा, ये अहम है क्योंकि जब यूक्रेन के लिए हमारे ताउन का मामला उठाया जाता है तो ये ज़्यादा पेशगोई और ज़्यादा जवाबदेही फराहम करेगा। बर्ग ने इस चीज़ के बैक वक्त अमेरिका पर बोझ कम करने का इशारा करते हुए कहा कि हम अमेरिकी कांग्रेस के यूक्रेन को $60 बिलियन की इमदाद फराहम करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन को सिक्योरिटी इमदाद की तरसील का अमल मुमकिना तौर पर जर्मनी में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डा सरे अंजाम दिया जाएगा। इससे नाटो को अहम फ़राइज़ सौंपे जाएंगे। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि रूस ने यूक्रेन के साथ जंगबंदी के मुआहदे के लिए पेशगी शर्त के तौर पर मज़ीद इलाके का मुतालबा किया है। यह अमन की पेशकश नहीं है बल्कि रूस के लिए यूक्रेन को अपनी खुद मुख्तारी और ज़मीनी सालिमियत के हक़ से दस्तबरदार होने पर कायल करके जंग में अपने मकासद हल करने की तजवीज़ है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि चीन दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में सबसे बड़े तनाज़े को हवा दे रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो इत्तेहादियों को ज़रूरत पड़ने पर चीन की इन सरगर्मियों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बर्ग ने अमेरिकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन के सरकारी दौरे के एक हिस्से के तौर पर विल्सन सेंटर थिंक टैंक में एक तकरीर की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन में जंग जाहिर करती है कि सलामती इलाकाई नहीं बल्कि एक आलमी मसला है, और कहा कि चीन रूस की हिमायत करता है।
چین دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سب سے بڑے تنازع کو ہوا دے رہا ہے۔ بیجنگ بیک وقت مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش میں بھی ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ چین بیک وقت ان دونوں عوامل کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کے شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اگر چین اپنا قبلہ درست نہیں کرتا اور اتحادیوں کو بیجنگ کی سرگرمیوں کا جواب دینا چاہیے۔ روسی صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ وہ متبادل تجارت اور باہمی معاہدے کے میکانزم کو فروغ دیں گے جن پر مغرب کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ ولادیمیر پوٹن نے 24 سال بعد اپنے دورے سے قبل شمالی کوریا کے پریس کے لیے ایک مضمون قلم بند کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ روس اور شمالی کوریا پہلے کی طرح اب کثیر جہتی شراکت داری کو اچھے طور پر فروغ دے رہے ہیں۔ پوٹن نے کہا کہ وہ یوکرین میں روس کی جنگ میں شمالی کوریا کی غیر متزلزل حمایت کو سراہتے ہیں۔ پوٹن نے اس بات پر زور دیا کہ انہیں خوشی ہے کہ شمالی کوریا کئی دہائیوں کے اقتصادی دباؤ، اشتعال انگیزی، بلیک میلنگ اور امریکہ کی طرف سے فوجی دھمکیوں کے باوجود مؤثر طریقے سے اپنے مفادات کا دفاع کر رہا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وہ بین الاقوامی تعلقات کو مزید جمہوری اور مستحکم بنانے کے لیے قریبی تعاون کے لیے تیار ہیں، پوٹن نے کہا ہم مغرب کا کنٹرول نہ ہونے والے متبادل تجارتی اور باہمی معاہدے کے طریقہ کار کو ادا کریں گے۔ ہم مل کر ناجائز یک طرفہ پابندیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یوریشیا میں ایک مساوی اور ناقابل تقسیم سیکورٹی معماری کی نشاند کریں گے۔ 24 سال بعد شمالی کوریا کا دورہ کرنے والے پوٹن 2 روزہ رابطوں کے حصے کے طور پر ملک کے رہنما کیم جونگ ان سے ملاقات کریں گے۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک بہت سے شعبوں بالخصوص دفاعی شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ پٹی میں جنگ کو فوری روکنے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حج کے لیے آئے اہم عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت فلسطین اور غزہ کا مسئلہ فوری حل طلب مسئلہ ہے۔ ہم غزہ میں انسانی جانوں کا ضائع روکنے اور قتل عام روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کی تجویز کے حوالے سے جاری کردہ حالیہ قراردادوں پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ سعودی عرب عالمی برادری سے مشرقی یروشلم پر مشتمل سن 1967 سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے مطالبے کی تجدید کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے واضح کیا کہ خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خطے میں امن کا ماحول ناممکن ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے پوری مسلم امہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی پیش کی۔ حج 2024 ایام کے اختتام کے ساتھ ہی غلاف کعبہ کلیل بردار کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یکم محرم کو غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن کے نائب گورنر اور مرکزی حج کمیٹی کے نائب چیئرمین شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی نیابت کرتے ہوئے غلاف کعبہ کو کلید بردار کے کعبے کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے وزیر حج و عمرہ، مسجد حرم اور مسجد نبی کے امور کے لیے جنرل اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ڈاکٹر توفیق ربیہ اور کلید بردار کعبے کے نائب عبد الملک بن طہل شبی نے دستاویز پر دستخط کیے۔ واضح ہے کہ پہلے کی دہائیوں تک ہر سال غلاف کعبہ یعنی کسوہ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کی صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا، تاہم 2 سال سے اب غلاف کعبہ نئے سال ہجری کے آغاز پر یکم محرم کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ حج 2024 میں جہاں سعودی سیکورٹی ادارے اور اسکاٹس حجاج کی خدمت میں مصروف رہے، وہاں غیر ملکی کمیونٹی کے رضاکار بھی ضعیف الرحمان کی خدمت کے لیے مشاعر مقدسہ میں موجود ہیں۔ انڈین کلچرل سینٹر اور رسالہ اسٹڈی سرکل کے سینکڑوں کارکن صرف رب تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کے مہمانوں کی خدمت کے لیے خود کو بے آرام کرنے پر فوقیت دی ہے۔ تنظیم کے مشترکہ کوارڈینیٹر صادق چالیا نے میڈیا کو بتایا کہ رواں سال ہمارے 400 کے قریب رضاکار حجاج کی خدمت کے لیے مشاعر مقدسہ آئے ہیں۔ 3000 سے زائد نے خود کو رجسٹر کرایا تھا، مگر مقامی قوانین کے مطابق ہم اتنی بڑی تعداد کے لیے قانونی امور کا بندوبست نہ کر سکے۔ صادق چالیا کا مزید کہنا تھا کہ حج سیزن کے آغاز سے ہمارے دیگر رضاکار جن کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے وہ مدینہ منورہ اور جدہ حج ٹرمینل پر خدمت میں مصروف ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس سال حج 2024 میں خادم حرمین شریفین پروگرام کی میزبانی میں حج کرنے والے شاہی مہمانوں کی قربانی کے جانوروں کے اخراجات بھی خود ادا کیے ہیں۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق اس سال 88 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 3332 عازمین نے فریضہ حج ادا کیا ہے، جس میں 2000 عازمین فلسطین میں ہلاک ہونے اور زخمی ہونے والے شہریوں کے لواحقین ہیں۔
سعودی وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے اس شاہی اقدام کو تمام مسلمانوں کے لیے ان کے فراخ دلانہ عطیات کی توسیع قرار دیا ہے۔ شاہی مہمانوں کی خدمت کے لیے قائم کمیٹیاں عازمین کی آمد کے طریقہ کار کو آسان بنائیں، طعام و قیام، آمد و رفت کے علاوہ دیگر خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ ایک جامع نظام کے تحت شاہی مہمانوں کی سعودی عرب آمد اور روانگی تک انہیں خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ دنیا کو فوری طور پر اسرائیل کے قتل عام کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے۔ اردغان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنی سیاسی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے اعلیٰ نمائندوں سے خطاب کیا۔ اردغان نے توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ ایک ایسے وقت میں منائی جا رہی ہے جب مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانیت کے نام پر شرمناک قتل عام ہو رہا ہے۔ نسل کش اسرائیلی انتظامیہ کی طرف سے بے دردی سے شہید کیے گئے ہمارے 38,000 بھائی بہنوں کے درد نے بحیثیت قوم اور امت ہمارے دلوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم آزمائش کے دنوں سے گزر رہے ہیں جہاں نہ صرف ہمارے ایمان بلکہ ہماری انسانیت کا بھی امتحان ہے۔ غزہ میں ہو رہے قتل عام پر رد عمل ظاہر کرنا نہ صرف ہماری بھائی چارے کے احساسات بلکہ انسانیت کا بھی فرض ہے۔ صدر اردغان نے کہا کہ دنیا کو روزانہ ہونے والی اسرائیل کی خونریزی کے خلاف اقدام اٹھاتے ہوئے فوری طور پر اس قتل عام کو روکنا چاہیے۔ ہم ہر موقع پر کہتے چلے آئے ہیں کہ اپنی سیاست کی عمر کو بڑھانے کے لیے اپنے شہریوں سمیت پورے خطے کو آگ میں ڈھکیلنے والی اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی انتظامیہ کو روکنا لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کے طور پر ہم خطے میں مستقل امن قائم کرنے اور نسل کشی کے ذمہ داروں کا احتساب کرنے کے لیے تمام ذرائع کو متحرک کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور زین قریشی کے والد شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل میں عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی ہے۔ ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے زین قریشی کا کہنا تھا کہ والد شاہ محمود قریشی کے بغیر یہ دوسری عید ہے۔ انہوں نے حقیقی قربانی دی ہے۔ امید ہے عید کے بعد شاہ محمود قریشی رہا ہو جائیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور والد کو آج بھی اڈیالہ جیل میں عید کی نماز پڑھنے نہیں دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سائفر کیس سیاسی انتقام تھا۔ ہائی کورٹ نے اس کیس میں باعزت بری کیا تو حکومت نے 9 مئی کے بے بنیاد کیسز ہٹا دیے۔ زین قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ عام انتخابات اور 9 مئی کی تحقیقات ہمارا مطالبہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی۔ ہم نے اصولی موقف اختیار کیا۔ تحریک انصاف کے کوئی آپسی اختلافات نہیں ہیں۔